ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی سیدھا اپنے تایا ابو کے کمرے کی طرف گئی جہاں وہ عشاء کی نماز کے بعد تسبیح پڑھ رہے تھے۔ ہانیہ نے بنا اجازت دروازہ کھولا اور ہانپتے ہوئے ان کے قدموں میں بیٹھ کے تایا ابو نے گھبرا کر تسبیح ایک طرف رکھی اور ہانیہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، بیٹی خیریت تو ہے؟ تم اس وقت یہاں اور تمہارا سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ کوئی خواب دیکھا ہے کیا؟ ہانیہ نے نفی میں ساری اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، تایا ابو میری بات غور سے سنیں۔ آپ کا بیٹا خراب ہو چکا ہے، مجھے اس کا ایک بہت خوفناک راز پتہ چلا ہے۔ خدا کے لیے میری شادی ان سے نہ کروائیں، وہ ویسا نہیں جیسا آپ سمجھتے ہیں۔ تایا ابو نے حیرت اور غصے سے اسے دیکھا اور بولے، ہانیہ ہوش میں تو ہو تم؟ کس کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ زاویار میرا بیٹا ہے اور پورے خاندان کا فخر ہے، تم شاید شادی کے دباؤ میں بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو۔ ہانیہ نے روتے ہوئے ان کے ہاتھ تھام لیے اور بولی، نہیں تایا ابو میں بالکل ہوش میں ہوں، میں نے ابھی چھت سے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ گیٹ کے پاس کھڑے کچھ مشکوک لوگوں کو ایک بھاری تھیلا دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کام ہو جانا چاہیے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تایا ابو یقین کریں وہ لوگ شریف نہیں لگ رہے تھے، ان کے پاس کچھ خطرناک اوزار بھی تھے۔ زاویار بھائی کسی غلط کام میں ملوث ہے، تایا ابو نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ خاموش ہو جاؤ لڑکی، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، زاویار ابھی دفتر سے آیا ہے، وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتے کہ دروازے پر آہٹ ہوئی اور زاویار کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اطمینان سے چلتے ہوئے باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولا، بابا آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ہانیہ شاید آج کل کچھ زیادہ ہی جاسوسی ناول پڑھ رہی ہے، اس لیے اسے ہر سائے میں چور نظر آتے ہیں۔ آپ آرام کریں، میں اسے سمجھاتا ہوں۔ ہانیہ نے چیخ کر کہا، یہ جھوٹ بول رہا ہے تایا ابو، اس کی بات مت سنیں، یہ مجھے دھمکیاں دے رہا ہے۔ زاویار نے سختی سے ہانیہ کی کلائی تھامی اور دانت پیس کر دھیمی آواز میں بولا، اگر تم نے ایک لفظ بھی مزید کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، چلو میرے ساتھ۔ ہانیہ نے تڑپ کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر زاویار کی گرفت مضبوط تھی۔ تایا ابو نے سر جھٹک دیا اور بولے، بیٹا اسے لے جاؤ اور سمجھاؤ کہ بڑوں پر ایسے الزامات نہیں لگاتے۔ ہانیہ چیختی رہی مگر زاویار نے زبردستی اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے باہر لے گیا۔ زاویار اسے اپنے کمرے میں لے آیا اور دروازہ زور سے بند کیا۔ ہانیہ دیوار کے ساتھ لگ گئی اور کانپتے ہوئے بولی، مجھے جانے دیں، میں سب کو بتا دوں گی کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ ایک مجرم ہیں، میں نے سب دیکھ لیا ہے۔ زاویار اس کے قریب آیا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بہت بڑی غلطی کر دی تم نے مجھے معصوم سمجھ کر، میں نے سوچا تھا میرے چچا کی نشانی ہو تو لحاظ کروں گا، مگر تم تو پورے خاندان میں منادی کروانے جا رہی تھی۔ ہانیہ نے روتے ہوئے کہا، میں ڈرتی نہیں ہوں آپ سے، میں پولیس کو بتا دوں گی۔ زاویار ہنسا اور اس کے کان میں سرگوشی کی، پولیس تو بہت دور کی بات ہے، تم اس کمرے سے باہر بھی اپنی مرضی سے نہیں جا سکو گی، اور ہاں تمہارے لیے ایک خاص تحفہ ہے میرے پاس، یہ مت سمجھنا کہ صرف تم میرا راز جانتی ہو، میں بھی تمہارا وہ راز جانتا ہوں جو تم پچھلے 2 سال سے سب سے چھپا رہی ہو۔ ہانیہ حیران رہ گئی اور ہکلاتے ہوئے بولی، کون سا راز؟ زاویار نے اپنی جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا اور اس کے سامنے لہرا کر فوراً واپس جیب میں ڈال دیا اور بولا، وہی راز جس کی وجہ سے تم آج تک خاموش تھی، اگر تم نے باہر جا کر کسی کو بھی میرے کام کے بارے میں بتایا تو یاد رکھنا یہ کاغذ تایا ابو کے ہاتھ میں ہوگا اور پھر سوچ لو تمہارا کیا انجام ہوگا۔ ہانیہ کا رنگ سفید پڑ گیا۔ زاویار نے فاتحانہ انداز میں کہا، تو پھر آج سے وہی کرو گی جو میں کہوں گا، اب جاؤ اور جا کر شادی کی تیاری کرو، کیونکہ اب یہ شادی صرف ایک رسم نہیں بلکہ تمہاری قید کا آغاز ہوگی۔ ہانیہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر تائی امی سب کو پراٹھے دے رہی تھی اور تایا ابو اخبار پڑھ رہے تھے۔ ہانیہ چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی تھی، تبھی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے زاویار کی آواز گونجی، السلام علیکم میری پیاری فیملی۔ تائی امی نے مسکرا کر دعا دی اور کہا، وعلیکم السلام میرا شیر بیٹا، آؤ ناشتہ کرو، آج تمہاری پسند کے آلو والے پراٹھے بنائے ہیں۔ زاویار نے کرسی کھینچ کر ہانیہ کے بالکل سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، شکریہ امی جان، ویسے بھی آج کل مجھے بہت بھوک لگتی ہے، شاید ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ اس نے مانی خیز نظروں سے ہانیہ کو دیکھا۔ تایا ابو نے اخبار نیچے رکھتے ہوئے کہا، زاویار بیٹا، کل رات ہانیہ بہت پریشان تھی، مجھے لگتا ہے شادی کی تاریخ تھوڑی آگے بڑھا دینی چاہیے، بچی ابھی صرف 20 سال کی ہے ابھی اور تم 28 سال کے ہو، شاید
اسے ذہنی طور پر تیار ہونے میں وقت لگے گا۔ زاویار کے ہاتھ میں نوالا رک گیا۔ اس نے ہانیہ کو دیکھا اور پھر مسکرا کر بولا، نہیں بابا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل ہانیہ اپنی پڑھائی کو لے کر پریشان تھی۔ میں نے اسے سمجھا دیا ہے کہ شادی کے بعد بھی یہ اپنا یونیورسٹی کا سلسلہ جاری رکھ سکتی ہے۔ کیوں ہانیہ، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ہانیہ نے لرزتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس اٹھایا اور بمشکل بولی، جی تایا ابو، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تائی امی نے خوش ہو کر کہا، دیکھو میں نہ کہتی تھی کہ میرا بیٹا بہت سمجھدار ہے۔ ہانیہ بیٹی، تم بلا وجہ گھبرا رہی ہو۔ زاویار تو تمہارا محافظ ہے، بچپن سے اس نے تمہارا خیال رکھا ہے۔ تبھی باہر سے شور کی آواز آئی اور دروازہ کھلا۔ دانیال اندر داخل ہوا اور اونچی آواز میں بولا، ارے واہ، یہاں تو شاہی دعوت چل رہی ہے اور ہمیں پوچھا بھی نہیں جا رہا، یہ تو سراسر زیادتی ہے۔ تائی امی نے ہنس کر کہا، آ جاؤ دانیال، تم تو ہمیشہ کھانے کے وقت ہی ٹپکتے ہو۔ دانیال نے زاویار کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا کروں تائی امی، خوشبو ہی ایسی تھی۔ ویسے زاویار بھائی، سنا ہے کل رات حویلی میں کچھ چوروں کی آمد ہوئی تھی۔ گاؤں میں افواہ ہے کہ آپ کے گھر کے آس پاس کچھ مشکوک لوگ دیکھے گئے ہیں۔ ہانیہ نے چونک کر دانیال کو دیکھا۔ زاویار فوراً بولا، دانیال، تم ہمیشہ افواہوں پر ہی یقین کرتے ہو، یہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا ہمارے ہوتے ہوئے۔ دانیال نے منہ میں نوالا ٹھونستے ہوئے کہا، نہیں بھائی، سنجیدہ بات ہے، میں نے خود چوکیدار سے سنا ہے کہ آپ رات کو گیٹ پر کسی سے بات کر رہے تھے اور وہ بندے مقامی نہیں لگ رہے تھے۔ زاویار نے دانیال کے کندھے پر زور سے تھپکی دیتے ہوئے کہا، دانیال میاں، لگتا ہے تمہیں بھوک زیادہ لگ گئی ہے۔ وہ میرے بزنس کے کچھ ساتھی تھے جو شہر سے آئے تھے، اب کیا میں ہر ملاقات کا حساب تمہیں دوں؟ دانیال نے ہنستے ہوئے کہا، ارے نہیں بھائی، میں تو بس احتیاط کا کہہ رہا تھا۔ تایا ابو نے کہا، بیٹا، احتیاط اچھی چیز ہے، زمانہ بہت خراب ہے۔ زاویار نے ہانیہ کی طرف دیکھا اور بولا، بابا آپ فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گا، بس آپ ہانیہ کی شادی کی تیاریوں پر توجہ دیں، اب کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ ناشتے کے بعد ہانیہ اپنے کمرے میں جانے لگی تو دانیال اس کے پیچھے آیا اور سرگوشی کے انداز میں بولا، ہانیہ کیا بات ہے، تم بہت ڈری ہوئی لگ رہی ہو، کیا زاویار بھائی نے کچھ کہا ہے؟ ہانیہ نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور دبی آواز میں بولی، نہیں دانیال بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ دانیال نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، دیکھو ہانیہ، ہم بچپن کے دوست بھی ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہے تو بتا دو۔ مجھے زاویار بھائی کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ وہ کچھ چھپا رہے ہیں۔ ہانیہ کا دل چاہا کہ سب کچھ اگل دے، مگر اسے زاویار کی دھمکی یاد آ گئی۔ اس نے جلدی سے کہا، نہیں دانیال بھائی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ بہت اچھے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اپنے کمرے میں گھس گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ دانیال وہیں کھڑا سوچتا رہ گیا۔ ادھر زاویار جو ستون کے پیچھے کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ اس نے جیب سے فون نکالا اور کسی کو پیغام بھیجا کہ نظر رکھو، دانیال زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش کر رہا ہے، اسے مصروف رکھو تاکہ یہ میرے راستے میں نہ آئے۔ ہانیہ کمرے میں آئی تو اس کی نظر میز پر پڑے ایک تحفے پر پڑی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اسے کھولا تو اندر ایک سرخ رنگ کا جوڑا تھا اور ساتھ ایک پرچی تھی جس پر لکھا تھا، آج شام کی تقریب میں یہی پہننا ہے اور یاد رہے، مسکراہٹ اصلی ہونی چاہیے ورنہ راز اصلی نہیں رہے گا، تمہارا ہمدرد زاویار۔ ہانیہ تقریب میں بیٹھی تھی اور اس کے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجی تھی، جیسا کہ اسے حکم دیا گیا تھا۔ تائی امی نے اس کے ماتھے پر پیار دیا اور دعائیں دیں۔ تبھی زاویار اندر داخل ہوا اور سیدھا ہانیہ کی طرف آ کر بیٹھا اور دھیمی آواز میں بولا، ماشاءاللہ، حکم کی تعمیل بہت اچھے انداز میں ہوئی ہے، تمہاری یہ جھوٹی مسکراہٹ تو کمال کی ہے۔ ہانیہ نے ڈرتے ہوئے کہا، میں نے وہی کیا جو آپ نے کہا تھا، اب پلیز میرے خاندان کو کچھ مت کہیے گا۔ زاویار نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جب تک تم میرے اصولوں پر چلو گی سب محفوظ رہیں گے، ورنہ تم جانتی ہو کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا کیسے سب کچھ تباہ کر سکتا ہے۔ اتنے میں دانیال وہاں آ گیا اور زاویار کو گھورتے ہوئے کہا، بھائی اگر اجازت ہو تو میں ہانیہ سے کچھ ضروری بات کر لوں۔ زاویار نے پہلے گھورا پھر مسکرا کر بولا، ہاں ہاں کیوں نہیں، مگر جلدی کرو۔ دانیال ہانیہ کو سائڈ پر لے گیا اور بے چینی سے بولا، ہانیہ میں پاگل نہیں ہوں، مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ تم دباؤ میں ہو۔ کل رات میں نے زاویار بھائی کو بیگ لے کر نکلتے دیکھا تھا، مجھے سچ بتا دو، میں تایا ابو سے بات کروں گا۔ ہانیہ کا دل چاہا کہ سب بتا دے، مگر زاویار کی دھمکی یاد آ گئی۔
اس نے لرزتی آواز میں کہا، دانیال بھائی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ بیگ میرے کپڑوں کا تھا۔ دانیال نے کہا، تم جھوٹ بول رہی ہو، تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تم مصیبت میں ہو۔ تبھی ایک ملازم نے آ کر زاویار کے کان میں کچھ کہا اور زاویار تیزی سے باہر کی طرف لپکا۔ ہانیہ بھی نظر بچا کر اس کے پیچھے گئی۔ زاویار گودام کے پاس دو اجنبیوں سے مل رہا تھا۔ زاویار نے غصے سے کہا، میں نے منع کیا تھا کہ آج مت آنا۔ ان میں سے ایک نے کہا، سردار مال بہت اہم تھا۔ زاویار نے تھیلا ان کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اسے لے جاؤ اور دھیان رہے کہ تلاشی نہ ہو۔ اس میں وہ سامان ہے جو اگر پکڑا گیا تو ہم سب پھانسی کے پھندے پر ہوں گے۔ ہانیہ کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ زاویار نے چونک کر دیکھا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ ہانیہ بھاگنے لگی مگر گر پڑی۔ زاویار نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور جھنجھوڑتے ہوئے بولا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا تھا مجھ سے دور رہنا۔ ہانیہ نے روتے ہوئے کہا، مجھے چھوڑ دیں، آپ ملک کے دشمن ہیں۔ زاویار نے اسے دیوار کے ساتھ لگایا اور بولا، تم نے جو سنا وہ آدھا سچ ہے۔ اگر تم نے کسی کو بتایا تو میں تمہاری وہ تصویریں اور خطوط تایا ابو کو دکھا دوں گا جو تم نے کالج کے دنوں میں لکھے تھے۔ ہانیہ سن کر حیران ہو گئی۔ زاویار نے کہا، آنسو صاف کرو اور اندر جاؤ۔ ہانیہ واپس تقریب میں پہنچی۔ دانیال اس کی طرف بڑھا مگر اس نے نظر انداز کر دیا۔ کچھ دیر بعد زاویار بھی واپس آ گیا اور تایا ابو کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے لگا۔ رات کو ہانیہ کی بہن سارا آئی اور بولی، زاویار بھائی نے یہ پیکٹ دیا ہے۔ ہانیہ نے کھولا تو اس میں موبائل تھا جس پر ایک ویڈیو چل رہی تھی جس میں وہ کالج میں کسی لڑکے سے بات کر رہی تھی۔ نیچے زاویار کا پیغام تھا، یہ صرف ایک جھلک ہے، میری آنکھیں ہر جگہ ہیں۔ ہانیہ خوف سے رونے لگی۔ باہر کھڑکی کے پاس کھڑے زاویار نے خود کلامی کی، مجھے معاف کر دینا ہانیہ، مجھے تمہیں بچانے کے لیے تمہیں ڈرانا پڑ رہا ہے کیونکہ میرا دشمن بہت طاقتور ہے اور میں تمہیں اپنی کمزوری نہیں بنا سکتا۔ اگلی صبح سورج تو اپنی پوری آب و تاب سے نکلا تھا مگر ہانیہ کی زندگی میں گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھی خالی نظروں سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی فون تھا جو زاویار نے اسے دیا تھا اور اس کا دل کر رہا تھا کہ اسے زمین پر پٹخ دے مگر وہ جانتی تھی کہ اس فون میں اس کی بربادی کا سامان قید ہے۔ تائی امی ناشتے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئیں اور ہانیہ کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے ہانیہ کا ماتھا چھوا اور فکر مندی سے بولی، بیٹی تمہارا جسم تو تپ رہا ہے، تم نے ساری رات کچھ کھایا بھی نہیں اور نہ ہی سوئی ہو۔ اگر تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو تو بتا دو، میں تمہارے تایا سے بات کروں گی۔ ہانیہ کا دل بھر آیا۔ اس نے تائی امی کا ہاتھ تھام لیا اور لب کھولے ہی تھے کہ وہ سچ بتا دے مگر تبھی اس کے کانوں میں زاویار کی وہ دھمکی گونج اٹھی کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا سب تباہ کر سکتا ہے۔ اس نے جلدی سے آنسو پونچھے اور جھوٹ بولتے ہوئے کہا، نہیں تائی امی، ایسی کوئی بات نہیں، بس تھوڑی تھکاوٹ ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ تائی امی ابھی کچھ اور کہنے ہی والی تھی کہ باہر سے ملازمہ نے آواز دی کہ درزی جوڑے لے کر آیا ہے۔ تائی امی اسے آرام کا کہہ کر چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی دانیال کمرے میں ایسے داخل ہوا جیسے وہ کسی موقع کی طاق میں تھا۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور ہانیہ کے قریب آ کر اپنی مٹھی کھولی جس میں ایک کچلا ہوا کاغذ کا ٹکڑا تھا۔ دانیال نے پرجوش انداز میں سرگوشی کی، ہانیہ دیکھو مجھے کیا ملا ہے۔ یہ کل رات گودام کے پاس پڑا تھا جہاں زاویار بھائی کھڑے تھے۔ ہانیہ نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ لیا جس پر کچھ عجیب و غریب ہندسے اور لکیریں بنی ہوئی تھیں جو کسی نقشے کی طرح لگ رہی تھی اور نیچے سرخ روشنائی سے لکھا تھا، آج رات آخری موقع ہے۔ دانیال نے کہا، دیکھا تم نے، یہ کسی خطرناک منصوبے کا حصہ ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ آج رات کچھ بہت بڑا کرنے والے ہیں۔ ہمیں یہ کاغذ تایا ابو کو دکھانا چاہیے۔ ہانیہ خوف زدہ ہوگی۔ اس نے دانیال کو روکتے ہوئے کہا، نہیں دانیال بھائی، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے پاس ہے تو وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ دانیال نے حیرت سے اسے دیکھا اور بولا، تم اس قدر کیوں ڈر رہی ہو؟ کیا اس نے تمہیں دھمکایا ہے؟ ابھی دانیال کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ دروازہ زور سے کھلا اور زاویار اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر سیدھی ہانیہ کے ہاتھ میں موجود کاغذ پر تھی اور چہرے پر بلا کا غصہ تھا۔ زاویار نے طنزیہ تالی بجاتے ہوئے کہا، واہ بہت خوب، تو اب میرے گھر میں جاسوسی کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ دانیال تم باز نہیں آؤ گے اپنی حرکتوں سے؟ دانیال نے ہمت کر کے سینہ تانا اور بولا، بھائی میں جانتا ہوں کہ آپ کچھ غلط کر رہے ہیں، یہ کاغذ ثبوت ہے کہ آپ کن لوگوں سے ملے ہوئے ہیں۔ زاویار نے سکون سے چلتے ہوئے دانیال کے ہاتھ سے وہ کاغذ چھینا
اور اسے اپنی جیب میں رکھتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا، یہ میرے کاروبار کا حساب کتاب ہے جو تم جیسے بچے نہیں سمجھ سکتے، اور ہاں، اگر آئندہ تم نے میرے کمرے یا گودام کے آس پاس منڈلانے کی کوشش کی تو میں تایا ابو کو بتا دوں گا کہ پچھلے مہینے ان کی الماری سے پیسے کس نے نکالے تھے۔ دانیال کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ زاویار اس کی پرانی غلطی کو استعمال کر رہا ہے۔ دانیال غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ اب کمرے میں صرف ہانیہ اور زاویار رہ گئے تھے۔ ہانیہ خوف سے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ زاویار نے اس کے قریب آ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور نرمی سے بولا، تم نے پھر وعدہ خلافی کی ہانیہ؟ میں نے کہا تھا نا کہ دانیال سے دور رہنا۔ ہانیہ نے روتے ہوئے کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ خود آیا تھا یہ کاغذ دکھانے۔ زاویار نے گہری سانس لی اور کہا، چلو مان لیا، مگر اب تمہیں سزا تو ملے گی، تیار ہو جاؤ، ہم باہر جا رہے ہیں۔ ہانیہ نے گھبرا کر پوچھا، کہاں؟ زاویار نے مسکراتے ہوئے کہا، بازار، تمہارے زیورات پسند کرنے، اور ہاں، انکار کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ وہ ویڈیو تایا ابو کے فون پر جانے میں صرف 1 منٹ لگے گا۔ ہانیہ نے مجبوراً سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ زاویار کی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ گاڑی شہر کی سڑکوں پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ ہانیہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور زاویار بار بار عقبی آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر شکنیں تھیں۔ ہانیہ نے محسوس کیا کہ زاویار کچھ پریشان ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بازار تو پیچھے رہ گیا۔ زاویار نے سختی سے کہا، خاموش رہو اور نیچے جھک جاؤ۔ ہانیہ بوکھلا گئی۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ زاویار نے گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی اور دانت پیس کر بولا، میں نے کہا نیچے جھک جاؤ، ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ ہانیہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک کالے رنگ کی گاڑی ان کے بالکل قریب آ رہی تھی جس میں کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ ہانیہ کی چیخ نکل گئی۔ زاویار نے ایک ہاتھ سے گاڑی کا اسٹیئرنگ سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے اپنی سیٹ کے نیچے سے ایک بھاری سیاہ تھیلی نکالی اور ہانیہ کی گود میں پھینکتے ہوئے چلایا، اسے سنبھال کر پکڑو اور خبردار جو اسے کھولا۔ ہانیہ کو لگا کہ اس تھیلی میں ضرور کوئی ہتھیار ہے۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ زور زور سے رونے لگی اور بولی، خدا کے لیے مجھے گھر جانے دے، مجھے مرنا نہیں ہے۔ زاویار نے گاڑی کو ایک خطرناک موڑ کاٹا جس سے ٹائروں کی چیخیں نکلیں اور پیچھے آنے والی گاڑی ان سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ زاویار نے پرسکون انداز میں کہا، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا، بس دعا کرو اور اس تھیلی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ زاویار نے گاڑی کو کچی سڑک پر ڈال دیا۔ دھول کا ایک طوفان اڑا جس نے پیچھے والوں کا راستہ روک دیا۔ زاویار نے بڑی مہارت سے گاڑیوں کو گلیوں میں گھمایا اور آخر کار ایک پرانی عمارت کے پیچھے روک دیا۔ وہاں موت جیسا سناٹا تھا۔ ہانیہ کا سانس بری طرح پھول رہا تھا اور وہ تھیلی کو سینے سے لگائے کانپ رہی تھی۔ زاویار نے لمبی سانس لی اور ہانیہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں بلکہ فکر تھی۔ زاویار نے پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی اور کہا، پی لو، سانس بحال ہو جائے گا۔ ہانیہ نے بوتل کو پرے دھکیل دیا اور چیخ کر بولی، آپ کون ہیں؟ اور یہ لوگ کون تھے؟ آپ مجھے مروانا چاہتے ہیں؟ زاویار نے اس کے ہاتھ سے وہ بھاری تھیلی واپس لی اور اسے پچھلی سیٹ پر چھپاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، یہ میرے کاروبار کے دشمن تھے جو میرا مال چھیننا چاہتے تھے، اور تم آج مرتے مرتے نہیں بچی بلکہ تم نے آج میرا مال بچایا ہے۔ مبارک ہو ہانیہ بیگم، اب تم باقاعدہ طور پر میری شریک جرم بن چکی ہو۔ اگر پولیس نے ہمیں پکڑا تو تم بھی میرے ساتھ جیل جاؤ گی۔ ہانیہ نے وحشت زدہ نظروں سے اسے دیکھا اور بولی، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ زبردستی تھی۔ زاویار نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی اور مسکراتے ہوئے بولا، قانون زبردستی کو نہیں مانتا، وہ صرف ثبوت مانگتا ہے، اور ثبوت تمہارے ہاتھوں کی لکیروں میں چھپ گیا ہے۔ اور اب چپ چاپ سیدھے ہو کر بیٹھو، ہمیں گھر پہنچنا ہے اور سب کو یہی بتانا ہے کہ ہم بہت خوش ہیں اور خوب خریداری کی ہے، ورنہ اگلی بار وہ کالی گاڑی تمہارے گھر کے باہر کھڑی ہوگی۔ ہانیہ نے بے بسی سے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ دلدل میں اتنی اندر جا چکی ہے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ گھر پہنچ کر جب وہ گاڑی سے اتری تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ تایا ابو نے خوشی سے پوچھا، ارے واہ بچوں، آ گئے، کیسی رہی خریداری؟ زاویار نے ہانیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ جوڑا اور مسکرا کر بولا، بابا بہت زبردست رہی۔ ہانیہ نے تو اپنی پسند کے کمال کے زیورات لیے ہیں۔ کیونکہ ہانیہ نے زہر کا گھونٹ بھرا اور بمشکل مسکرا کر بولی، جی تایا ابو، بہت مزہ آیا۔ زاویار نے اس کے کان میں سرگوشی کی
بہت اچھی اداکاری تھی میری جان، میں تم سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ ہانیہ نے نفرت سے اسے دیکھا اور تیزی سے اندر بھاگ گئی۔ زاویار وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور اس کی مسکراہٹ دھیرے دھیرے غائب ہو گئی۔ اس نے جیب سے فون نکالا اور کسی کو پیغام بھیجا کہ مہمانوں نے حملہ کیا تھا مگر امانت محفوظ ہے، مگر اب خطرہ بڑھ گیا ہے، مجھے شادی جلدی کرنی ہوگی تاکہ وہ میری حفاظت میں آ سکے۔ مہندی کی رات تھی اور حویلی روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی، مگر ہانیہ کے کمرے میں خوف کا بسیرا تھا۔ وہ شیشے کے سامنے بیٹھی اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی کو دیکھ رہی تھی جو اسے خون کی طرح سرخ لگ رہی تھی۔ تبھی دروازہ آہستہ سے کھلا اور دانیال اندر آیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اس نے آتے ہی دروازہ لاک کیا اور ہانپتے ہوئے بولا، ہانیہ اب جھوٹ مت بولنا، میں نے ابھی گیراج میں زاویار بھائی کی گاڑی دیکھی ہے۔ اس پر عام خراشیں نہیں ہیں بلکہ وہ نشان ہے جو صرف کسی بڑے تصادم یا پھر کسی خطرناک آلے کے وار سے آتے ہیں، اور پچھلی سیٹ کے نیچے مجھے یہ ملا ہے۔ دانیال نے اپنی جیب سے ایک ٹوٹا ہوا دھاتی ٹکڑا نکالا جو کسی خاص قسم کی مشین کا حصہ لگ رہا تھا۔ ہانیہ کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے جلدی سے وہ ٹکڑا دانیال سے چھپانے کی کوشش کی۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، دانیال بھائی پلیز اسے پھینک دیں، اگر زاویار نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ وہ عام لوگ نہیں ہیں۔ دانیال نے ہانیہ کے کندھے تھام لیے اور زور دے کر بولا، تو تم مانتی ہو کہ وہ خطرناک ہے، تو پھر تم خاموش کیوں ہو؟ چلو میرے ساتھ، ابھی تایا ابو کے پاس، وہ سب سنبھال لیں گے۔ ہانیہ نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا اور روتے ہوئے بولی، نہیں، آپ نہیں سمجھتے، وہ ہمارے پورے خاندان کو ختم کر سکتے ہیں، ان کی پہنچ بہت اوپر تک ہے۔ ابھی وہ بحث کر ہی رہے تھے کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی اور پھر زاویار کی گرجدار آواز آئی، دروازہ کھولو۔ دانیال اور ہانیہ دونوں سہم گئے۔ دانیال نے ہمت کر کے دروازہ کھولا تو سامنے زاویار کھڑا تھا۔ وہ آج زرد کرتا شلوار میں ملبوس تھا اور کندھے پر اسی رنگ کی شال تھی، مگر اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ اس نے ایک نظر دانیال کے ہاتھ میں موجود دھاتی ٹکڑے پر ڈالی اور پھر مسکرا کر اندر داخل ہوا۔ اس نے دانیال کے ہاتھ سے وہ ٹکڑا اتنی صفائی سے لیا جیسے وہ کوئی معمولی چیز ہو اور نرمی سے بولا، دانیال تم پھر سے کباڑ جمع کرنے لگے ہو؟ یہ گاڑی کا ایک پرزہ ہے جو مکینک نے تبدیل کیا تھا، تم اسے کیا سمجھ رہے تھے، کوئی خلائی مخلوق کا ہتھیار؟ دانیال نے غصے سے کہا، بھائی مجھے بے وقوف مت بنائیں، میں جانتا ہوں کہ یہ۔ زاویار نے اس کی بات کاٹتے ہوئے ہانیہ کی طرف دیکھا اور انتہائی پیار سے بولا، میری دلہن ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ نیچے سب مہمان انتظار کر رہے ہیں، اور دانیال تم جاؤ مہمانوں کو سنبھالو، میں ہانیہ کو لے کر آتا ہوں۔ دانیال دانت پیستا وہ وہاں سے چلا گیا کیونکہ وہ زاویار کی آنکھوں میں چھپی تنبیہ کو سمجھ گیا تھا کہ اگر مزید بحث کی تو خیر نہیں۔ دانیال کے جاتے ہی زاویار نے دروازہ بند کیا اور ہانیہ کے قریب آ کر اس کے کان میں سرگوشی کی، شکر کرو کہ دانیال زندہ سلامت کمرے سے باہر چلا گیا ہے، ورنہ میرے پاس جو لوگ کام کرتے ہیں وہ ثبوت مٹانے کے لیے انسانوں کو بھی مار دیتے ہیں۔ ہانیہ نے کانپتے ہوئے کہا، میں نے اسے نہیں بلایا تھا، وہ خود آیا تھا۔ زاویار نے میز سے پھولوں کے گجرے اٹھائے اور ہانیہ کی کلائیوں میں پہناتے ہوئے کہا، یہ پھول نہیں، ہتھ کڑیاں سمجھو، اب چلو، اور یاد رہے کہ اسٹیج پر تمہارے چہرے پر ذرا سا بھی خوف نظر نہیں آنا چاہیے، ورنہ نیچے ہال میں میرے کچھ دوست موجود ہیں جو تمہارے تایا ابو سے ملنے کے لیے بہت بے چین ہیں۔ ہانیہ نے دوپٹہ ٹھیک کیا اور زاویار کے ساتھ نیچے ہال میں آئی جہاں ڈھولک کی تھاپ پر لڑکیاں گا رہی تھیں۔ زاویار اسے لے کر اسٹیج پر بیٹھا تو سب نے تالیاں بجائیں۔ زاویار نے سب کی طرف ہاتھ ہلایا اور پھر ہانیہ کے کان کے قریب جھک کر مسکراتے ہوئے بولا، دیکھو سب کتنے خوش ہیں، یہ نہیں جانتے کہ ان کی خوشی اس وقت صرف تمہاری خاموشی پر ٹکی ہوئی ہے۔ تبھی ایک ویٹر مشروبات کی ٹرے لے کر اسٹیج پر آیا اور زاویار کو شربت کا گلاس دیتے ہوئے اس کے ہاتھ میں چپکے سے ایک چھوٹی سی پرچی تھما دی۔ زاویار نے گلاس لبوں سے لگایا اور نظر بچا کر پرچی پڑھی۔ اس کے ماتھے پر بال پڑ گئے۔ اس نے فوراً ادھر ادھر دیکھا اور پھر ہانیہ کا ہاتھ زور سے دبوچ لیا۔ ہانیہ نے درد سے کراتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ زاویار نے دھیمی مگر سخت آواز میں کہا، مسکراتی رہو اور میری بات غور سے سنو، ہمارے درمیان کچھ بن بلائے مہمان آ گئے جو تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔
ابھی کچھ دیر میں یہاں اندھیرا ہوگا، تم اپنی جگہ سے ہلنا مت اور میرا ہاتھ مت چھوڑنا۔ ہانیہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ڈرتے ہوئے ہجوم کی طرف دیکھا جہاں سب ہنس کھیل رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی روشنیوں کے درمیان موت بھی ناچ سکتی ہے۔ اچانک ہال کی ساری بتیاں گل ہو گئیں اور گپ اندھیرا چھا گیا۔ عورتوں اور بچوں کی چیخیں بلند ہوئیں۔ ہانیہ نے خوف سے زاویار کا بازو پکڑنا چاہا، مگر اسے محسوس ہوا کہ زاویار اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ اس نے گھبرا کر آواز دی، زاویار، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ تبھی اسے اندھیرے میں کسی کے بھاری قدموں کی آہٹ اپنے قریب محسوس ہوئی اور کسی نے اس کا منہ دبوچنے کی کوشش کی۔ ہانیہ نے پوری قوت سے چیخنا چاہا، مگر آواز گلے میں پھنس گئی۔ وہ ہاتھ اسے گھسیٹ رہا تھا کہ اچانک ایک زوردار گھونسے کی آواز آئی اور وہ گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اندھیرے میں لڑنے اور چیزیں ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے دو سانڈ آپس میں ٹکرا رہے ہوں۔ ہانیہ وہیں اسٹیج پر دبک کر بیٹھ گئی۔ کچھ لمحوں بعد جنریٹر چلا اور روشنی واپس آئی تو منظر دیکھ کر سب کے منہ کھلے رہ گئے۔ زاویار اسٹیج کے کنارے کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے کچھ خراب تھے اور ہاتھ کی پشت پر تازہ سرخ نشان تھا، جبکہ اسٹیج کے نیچے ایک اجنبی آدمی بے ہوش پڑا تھا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ سب لوگ سہم گئے۔ تایا ابو بھاگتے ہوئے آگے آئے اور بولے، بیٹا یہ کون ہے اور کیا ہوا تھا؟ زاویار نے لمبی سانس لی اور اپنے ہاتھ کو چھپاتے ہوئے اطمینان سے بولا، کچھ نہیں بابا، یہ شاید کوئی نشہ کرنے والا تھا جو اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر لوٹ مار کرنے آیا تھا۔ میں نے اسے قابو کر لیا ہے، آپ فکر نہ کریں۔ دانیال نے شک بھری نظروں سے اس بے ہوش آدمی کو دیکھا جس کی جیب سے ایک عجیب قسم کا آلہ جھانک رہا تھا۔ زاویار نے فوراً اپنے ملازموں کو اشارہ کیا جو اس آدمی کو اٹھا کر لے گئے۔ زاویار واپس ہانیہ کے پاس آیا جو ابھی تک کانپ رہی تھی۔ اس نے سب کے سامنے ہانیہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور تایا ابو سے مخاطب ہو کر بولا، بابا مجھے لگتا ہے حالات ٹھیک نہیں ہیں، شہر میں چوری کی وارداتیں بڑھ گئی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ہانیہ یا گھر والوں کو کوئی خطرہ ہو، اس لیے میرا فیصلہ ہے کہ نکاح کل شام نہیں بلکہ کل صبح سورج نکلتے ہی ہوگا تاکہ میں ہانیہ کو اپنے ساتھ محفوظ مقام پر لے جا سکوں۔ تایا ابو نے کچھ سوچتے ہوئے حامی بھر لی کیونکہ وہ زاویار کی بات سے متفق تھے، مگر دانیال نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، بھائی اتنی جلدی کیا ہے؟ یہ کوئی بھاگتی ہوئی شادی تو نہیں ہے۔ زاویار نے دانیال کو گھورا اور سرد لہجے میں بولا، فیصلہ ہو چکا ہے دانیال، اور بڑوں کے فیصلے میں بچے نہیں بولتے۔ تقریب ختم ہونے کے بعد جب ہانیہ اپنے کمرے میں پہنچی تو وہ بری طرح خوف زدہ تھی۔ کچھ دیر بعد زاویار اس کے کمرے میں آیا۔ وہ اپنے ہاتھ پر پٹی باندھ رہا تھا۔ ہانیہ نے ہمت کر کے پوچھا، وہ آدمی چور نہیں تھا، نہ وہ مجھے مارنے آیا تھا۔ زاویار نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ہانیہ کے لیے فکر نظر آئی۔ اس نے نرمی سے کہا، ہاں وہ چور نہیں تھا، وہ میرے دشمن کا بھیجا ہوا قاتل تھا، اور اس کا نشانہ میں نہیں تم تھی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ تم میری کمزوری بن سکتی ہو۔ ہانیہ یہ سن کر سن ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ خوش ہو یا روئے۔ زاویار نے اسے بچایا ہے یا مصیبت میں ڈالا ہے؟ زاویار نے جاتے ہوئے دروازے پر رک کر کہا، آج رات دروازہ اندر سے بند رکھنا اور اگر کوئی آواز آئے تو باہر مت نکلنا۔ میں پوری رات تمہارے دروازے کے باہر پہرا دوں گا کیونکہ اب یہ جنگ میرے گھر کے اندر آ چکی ہے۔ صبح کا سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا کہ حویلی میں شہنائیوں کی بجائے ایک عجیب سی اجلت اور خاموشی کا راج تھا۔ ہانیہ دلہن کے سرخ جوڑے میں ملبوس آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، مگر اس کا عکس اسے کسی اور دنیا کا لگ رہا تھا، جیسے وہ اپنی قربانی کے لیے تیار کی گئی ہو۔ تائی امی کمرے میں آئیں اور ہانیہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے روحانی سی آواز میں بولی، میری بچی، آج تم پرائی ہو جاؤ گی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وقت اتنی جلدی گزر گیا۔ ہانیہ کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ تائی امی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ چیخ چیخ کر کہنا چاہتی تھی کہ تائی امی مجھے مت بھیجیں، میں وہاں مر جاؤں گی۔ وہ شخص انسان نہیں ہے، مگر اس کی زبان پر جیسے تالے پڑے ہوئے تھے۔ تبھی باہر سے آواز آئی، تایا ابو کی آواز آئی کہ مولوی صاحب آ گئے ہیں، نکاح کا وقت ہو گیا ہے۔ ہانیہ کو سہارا دے کر باہر لایا گیا۔ یہاں بیچ میں پردہ تانا گیا تھا اور پردے کی دوسری طرف زاویار موجود تھا، جس کی موجودگی کی تپش ہانیہ یہاں بھی محسوس کر سکتی تھی۔ نکاح خاں نے ہانیہ سے اجازت طلب کی تو ہانیہ کی حلق میں آواز پھنس گئی۔ پورا کمرہ خاموش تھا اور سب منتظر تھے کہ ہانیہ ہاں کرے۔
تایا ابو نے فکرمندی سے پوچھا، بیٹی کیا سوچ رہی ہو؟ بولو۔ تبھی پردے کے اس پار سے زاویار کی بھاری کھنکارنے کی آواز آئی، جو صرف ایک کھنکار نہیں بلکہ ہانیہ کے لیے موت کا پیغام تھی۔ ہانیہ کے سامنے وہ ویڈیو اور کاغذ کا ٹکڑا ناچنے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور ایک آنسو اس کے رخسار پر لڑک گیا۔ اس نے بمشکل دبی ہوئی آواز میں کہا، قبول ہے۔ ادھر سے زاویار نے بھی بلند اور پر اعتماد آواز میں قبول ہے کہا، اور یوں وہ اس کی قانونی قید میں آ گئی۔ مبارکبادوں کا شور مچ گیا، چھہارے لٹائے گئے، مگر ہانیہ کے لیے یہ سب ماتم جیسا تھا۔ رخصتی کا وقت آیا تو ہانیہ تایا ابو کے سینے سے لگ گئی۔ وہ اسے چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ تایا ابو نے بھیگی آنکھوں سے زاویار کا ہاتھ تھاما اور ہانیہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولے، بیٹا یہ پھول جیسی بچی اب تمہارے حوالے ہے، اس کا خیال رکھنا۔ زاویار نے ہانیہ کا ٹھنڈا یخ ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور تایا ابو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے وعدہ کیا، بابا آپ بے فکر رہیں، یہ میرے پاس مجھ سے بھی زیادہ محفوظ رہے گی، میں اس پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ دانیال ایک طرف کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں بے بسی اور غصہ تھا۔ وہ آگے بڑھا اور زاویار کے قریب جا کر دھیمی آواز میں بولا، بھائی یاد رکھنا، اگر ہانیہ کی آنکھ میں ایک آنسو بھی آیا تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں۔ زاویار نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ دانیال کے کندھے کو تھپ تھپایا اور بولا، دانیال تم جذباتی بہت ہو جاؤ، جا کر گاڑی کا دروازہ کھولو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ہانیہ کو گاڑی میں بٹھایا گیا اور زاویار نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی زاویار نے رفتار اتنی تیز کر دی کہ پیچھے کھڑے سب لوگ دھول میں گم ہو گئے۔ ہانیہ نے سہم کر سیٹ بیلٹ پکڑ لی اور پوچھا، ہم اتنی تیز کیوں جا رہے ہیں؟ اور یہ راستہ تو ہمارے نئے گھر کا نہیں ہے۔ زاویار نے شیشے سے پیچھے دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، کیونکہ ہم گھر نہیں جا رہے، پلان تبدیل ہو گیا۔ ہانیہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے چیخ کر پوچھا، کہاں؟ مطلب گھر نہیں جا رہے تو کہاں جا رہے ہیں؟ کیا آپ مجھے مارنے لے جا رہے ہیں؟ زاویار نے گاڑی کو ایک سنسان سڑک پر موڑا اور سنجیدگی سے بولا، دیکھو ہانیہ شور مت مچاؤ، میرے دشمنوں کو خبر ہو چکی ہے کہ آج میری شادی ہے، وہ ہمارے گھر کے راستے میں بارود بچھا کر بیٹھے ہوں گے، اس لیے ہمیں شہر سے دور میرے ایک محفوظ فارم ہاؤس پر جانا ہوگا، جہاں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ ہانیہ نے روتے ہوئے کہا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ مجھے اغوا کر کے لے جا رہے ہیں۔ زاویار نے اچانک بریک لگائی، گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ زاویار نے ہانیہ کی طرف رخ کیا، اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ اس نے ہانیہ کا جبڑا دبوچ لیا اور بولا، اگر مجھے تمہیں مارنا ہوتا تو میں تمہیں کب کا مار چکا ہوتا۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے، اور وہ خطرہ میں نہیں، وہ لوگ ہیں جو اس وقت ہماری تلاش میں۔ اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو خاموش رہو اور مجھ پر بھروسہ کرو۔ ہانیہ اس کے تیور دیکھ کر سہم گئی اور چپ ہو گئی۔ گاڑی پھر سے سفر پر رواں ہو گئی۔ تقریباً 2 گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی ایک ویران جنگلی علاقے میں داخل ہوئی۔ ہانیہ کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ آخرکار ایک اونچی 4 دیواری والا پرانا سا فارم ہاؤس نظر آیا، جس کا گیٹ لوہے کا تھا اور وہاں 2 مسلح آدمی پہرا دے رہے تھے۔ زاویار نے گاڑی کا ہارن دیے بغیر گیٹ کے سامنے روکی۔ پہرے داروں نے جلدی سے گیٹ کھولا۔ گاڑی اندر داخل ہوئی تو ہانیہ نے دیکھا کہ اندر کا ماحول کسی جیل جیسا تھا۔ ہر طرف آدمی پہرا دے رہے تھے۔ زاویار نے گاڑی روکی اور مسکراتے ہوئے بولا، لو ہم پہنچ گئے تمہاری نئی جنت میں، یا یوں کہو کہ تمہاری نئی قید میں۔ ہانیہ گاڑی سے اترنے سے انکاری تھی، مگر زاویار نے آ کر دروازہ کھولا اور اسے ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا۔ ہانیہ نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر زاویار نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا اور سرگوشی کی، دیکھو سامنے والے کمرے کی کھڑکی میں کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہانیہ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اوپر والی منزل کی کھڑکی میں ایک سایہ نظر آیا۔ زاویار نے رازدارانہ انداز میں کہا، وہ میرا سب سے خاص آدمی ہے جو صرف میری بات سنتا ہے۔ اب چپ چاپ میرے ساتھ مسکراتے ہوئے اندر چلو تاکہ سب کو لگے کہ ہم خوش ہیں۔ اندر ہال میں داخل ہوتے ہی ہانیہ حیران رہ گئی۔ وہاں کا فرنیچر اور سجاوٹ کسی محل جیسی تھی، مگر کھڑکیوں پر موٹے پردے تھے اور روشنی بہت کم تھی۔ زاویار اسے لے کر ایک بڑے کمرے میں گیا اور دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ہانیہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ زاویار نے اپنی شال اتار کر صوفے پر پھینکی اور ہانیہ کی طرف بڑھنے لگا۔ ہانیہ کا سانس رک گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ اس کے رحم و کرم پر ہے۔ زاویار نے اس کے قریب آ کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔
ہانیہ نے شرم اور خوف سے نظریں جھکا لیں۔ زاویار نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا اور پھر ایک عجیب سی بات کہی جس نے ہانیہ کو چونکا دیا۔ اس نے کہا، تم جانتی ہو کہ میں نے تم سے شادی کیوں کی ہے؟ صرف اس لیے نہیں کہ تم راز جانتی ہو، بلکہ اس لیے کہ تم وہ واحد لڑکی ہو جس کی آنکھوں میں مجھے سچائی نظر آئی تھی، مگر افسوس کہ اب تم بھی مجھے غلط سمجھتی ہو۔ ہانیہ نے نظر اٹھا کر پوچھا، کیا مطلب؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ زاویار نے جیب سے ایک چھوٹی سی چابی نکالی اور ہانیہ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے کہا، یہ اس دراز کی چابی ہے جو وہاں کونے میں ہے، اسے کھولو اور دیکھو کہ تمہارا اصلی مجرم کون ہے۔ ہانیہ لرزتے قدموں سے دراز کی طرف بڑھی اور چابی لگا کر اسے کھولا۔ اندر ایک فائل پڑی تھی۔ ہانیہ نے فائل کھولی تو اس میں کچھ تصویریں اور کاغذات تھے۔ پہلی تصویر دیکھتے ہی ہانیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ دانیال کی تصویر تھی جو انہی دہشت گردوں کے ساتھ کھڑا تھا جنہیں ہانیہ نے زاویار کے ساتھ سمجھا تھا، اور نیچے لکھا تھا، مشن ہانیہ مکمل ہونے کے قریب۔ ہانیہ کو چکر آنے لگے، وہ گرنے ہی والی تھی کہ زاویار نے اسے تھام لیا اور بولا، اب سمجھ آیا کہ میں تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں۔ دانیال تمہیں استعمال کر کے میرے قریب آنا چاہتا تھا تاکہ مجھے مار سکے، اور تم سمجھ رہی تھی کہ وہ تمہارا ہمدرد ہے۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اسے اپنی بے وقوفی پر ماتم کرنے کا دل چاہ رہا تھا۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان پوچھا، تو وہ سب کیا تھا؟ وہ دھمکیاں، وہ ویڈیو، وہ کاغذ؟ زاویار نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور اس کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، وہ سب ڈرامہ تھا ہانیہ، تمہیں یقین دلانے کے لیے کہ میں برا ہوں تاکہ تم دانیال کے سامنے ڈری ہوئی لگو۔ اگر تم دانیال کے سامنے نارمل رہتی تو اسے شک ہو جاتا کہ میں سب جانتا ہوں اور وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا تھا۔ میں نے تمہاری نفرت برداشت کر لی تاکہ تمہاری جان بچا سکوں۔ ہانیہ سن ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ جو شخص کچھ دیر پہلے تک اسے درندہ لگ رہا تھا، اب وہ اسے اپنا محافظ محسوس ہو رہا تھا۔ مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ تبھی کمرے کے خفیہ اسپیکر سے ایک آواز گونجی جو دانیال کی تھی، واہ زاویار بھائی، بہت اچھا کھیل کھیلا آپ نے، مگر آپ بھول گئے کہ یہ فارم ہاؤس اب میرے کنٹرول میں ہے۔ باہر آپ کے سارے آدمی مارے جا چکے ہیں۔ زاویار بجلی کی تیزی سے اٹھا اور ہانیہ کو پکڑ کر زمین پر لیٹنے کا اشارہ کیا۔ اسی لمحے کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا اور ایک چیز اندر آ کر گری۔ زاویار نے چیخ کر کہا، ہانیہ لیٹ جاؤ۔ کمرے میں دھماکے کے ساتھ دھواں پھیلا تو ہانیہ کھانستے ہوئے چیخی، زاویار ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا ورنہ ہم مارے جائیں گے۔ زاویار نے اسے تھامتے ہوئے کہا، گھبراؤ مت ہانیہ، یہ صرف دھواں ہے ہمیں بے ہوش کرنے کے لیے، مگر میں اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں ہوں۔ آؤ میرے ساتھ۔ زاویار اسے خفیہ دروازے کی طرف لے گیا اور کہا، جلدی کرو، سیڑھیاں اترو، یہ راستہ سیدھا تہہ خانے میں جاتا ہے۔ پیچھے دروازہ ٹوٹنے کی آواز آئی اور دانیال کی آواز گونجی، زاویار بھائی، چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں جانتا ہوں آپ اسی بل میں گھسے ہوں گے، باہر آ جائیں ورنہ میں اس پورے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ زاویار نے سرگوشی کی، اس کی باتوں پر دھیان مت دو، یہ صرف ہمیں ڈرانا چاہتا ہے۔ ہانیہ نے روتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دیں زاویار، میں نے آپ کو بہت غلط سمجھا، میں نے دانیال کی باتوں میں آ کر آپ پر شک کیا، حالانکہ محافظ تو آپ تھے۔ زاویار نے کہا، ہانیہ یہ وقت معافی مانگنے کا نہیں ہے، بس میرا ساتھ دو، ہمیں زندہ بچنا ہے۔ وہ تہہ خانے میں پہنچے تو زاویار نے ایک ہتھیار اٹھایا اور کہا، تم یہاں چھپ جاؤ، میں دانیال کا دھیان بھٹکانے جا رہا ہوں۔ ہانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، نہیں، خدا کے لیے مجھے اکیلا مت چھوڑے، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ زاویار نے کہا، پاگل لڑکی، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا رہا، بس راستہ صاف کرنے جا رہا ہوں۔ تبھی دروازہ کھلا اور دانیال اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسکراتا ہوا کھڑا تھا۔ اس نے طنزیہ کہا، واہ بھائی واہ، کیا رومانوی منظر ہے، موت سر پر کھڑی ہے اور میاں بیوی محبت جتانے میں مصروف ہیں۔ زاویار نے بولا، دانیال تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، تم جانتے ہو کہ سرکاری خفیہ ایجنسی کے افسر پر حملہ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ دانیال ہنس پڑا اور بولا، افسر ہوگا تو انجام ہوگا نا، یہاں تو صرف ایک حادثہ ہوگا، خبر یہ چلے گی کہ زاویار خان اپنی دلہن کے ساتھ گیس لیکیج کے دھماکے میں مارے گئے اور ساری جائیداد میرے نام ہو جائے گی۔ ہانیہ نے غصے سے بولی، دانیال بھائی آپ اتنے گرے ہوئے انسان ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ دانیال نے چلا کر کہا، خاموش رہو ہانیہ،
تمہیں کیا پتا کہ اس زاویار نے مجھ سے کیا چھینا ہے۔ بچپن سے لے کر آج تک ہر چیز میں یہ آگے رہا ہے، مگر آج اس کا کھیل ختم۔ دانیال نے اشارہ کیا۔ زاویار کو پکڑ لو۔ زاویار نے ہتھیار اٹھائے تو دانیال نے ہانیہ پر نشانہ باندھ لیا اور بولا، ہاتھ اوپر کر دو زاویار، ورنہ پہلی گولی تمہاری اس پیاری دلہن کے دل میں اترے گی۔ زاویار نے ہتھیار زمین پر رکھ دیا اور بولا، ٹھیک ہے دانیال، میں ہار مانتا ہوں۔ ہانیہ کو کچھ مت کہنا۔ ہانیہ چیخی، نہیں زاویار، ان کی بات مت سنیں، یہ آپ کو مار دیں گے۔ دانیال نے کہکا لگایا اور بولا، تمہیں لگتا ہے میں اسے زندہ چھوڑوں گا؟ نہیں، تم دونوں یہیں مرو گے۔ دانیال نے ٹریگر دبانے کے لیے انگلی ہلائی کہ اچانک بتیاں بجھ گئیں اور دانیال کی چیخ گونجی، میری آنکھیں، کوئی ہے؟ لائٹ چلاؤ۔ زاویار اندھیرے میں ہانیہ کا ہاتھ پکڑا اور سرگوشی کی، ہانیہ زمین پر لیٹ جاؤ، میں نے جان بوجھ کر مین سوئچ اڑایا ہے۔ اندھیرے میں لڑنے کی آوازیں آئیں اور پھر ایک گولی چلنے کی آواز کے بعد خاموشی چھا گئی۔ ہانیہ نے پکارا، زاویار۔ کچھ لمحے بعد ماچس کی روشنی میں زاویار نظر آیا، جبکہ دانیال اور اس کے ساتھی بے ہوش تھے۔ ہانیہ نے روتے ہوئے کہا، مجھے لگا کہ میں نے آپ کو کھو دیا۔ زاویار نے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا، مگر ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے، ہمیں نکلنا ہوگا۔ وہ باہر نکلے تو ایک اور گولی زاویار کے پاؤں کے پاس لگی اور ایک بھاری آواز گونجی، جہاں ہو وہیں رک جاؤ، ورنہ اگلا نشانہ سر پر ہوگا۔ زاویار نے مایوسی سے کہا، لگتا ہے دانیال نے میرے دشمن گروہ کو بھی دعوت دی تھی، اب نکلنا ناممکن ہے۔ ہانیہ نے پرعزم لہجے میں کہا، اگر مرنا ہے تو ہم ساتھ مریں گے، میں اب آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ ان گھیرنے والوں میں سے ایک شخص نے زاویار کو دیکھ کر کہا، زاویار خان، کھیل اب ختم ہوا، اپنے ہتھیار پھینک دو، کیونکہ تمہاری زندگی کی ڈور اب اس لڑکی کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اس راز کے ہاتھ میں ہے جو تمہارے تایا ابو نے برسوں پہلے دفن کیا تھا۔ زاویار اور ہانیہ سانس روکے اس نقاب پوش آدمی کو دیکھ رہے تھے جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ زاویار کی زندگی کا فیصلہ اب ایک پرانے راز کے ہاتھ میں ہے۔ زاویار نے دانت پیس کر کہا، تم جو کوئی بھی ہو سامنے آؤ، میرے باپ کا نام اپنی گندی زبان سے مت لو، وہ ایک شریف انسان ہے اور ان کا تم جیسے مجرمہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس آدمی نے ایک گہری ہنسی ہنسی اور آہستہ آہستہ اپنی نقاب اتاری۔ جب چہرہ سامنے آیا تو ہانیہ کی چیخ نکل گئی اور زاویار کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی گر گئی، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ خود تایا ابو کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر وہ نرمی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی، بلکہ ایک رعب اور دبدبا تھا۔ ان کے پیچھے کھڑے درجنوں مسلح لوگ ادب سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ ہانیہ نے لڑکھڑاتے ہوئے کہا، تایا ابو، آپ یہاں اور ان لوگوں کے ساتھ، یہ سب کیا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تایا ابو نے آگے بڑھ کر زاویار کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور سنجیدگی سے بولے، بیٹا معاف کرنا، مجھے دیر ہو گئی، مگر میں دانیال کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا۔ زاویار نے حیرت سے پوچھا، بابا، اس کا مطلب ہے آپ سب جانتے تھے؟ تایا ابو نے مسکرا کر کہا، زاویار، تم جس خفیہ ادارے کے لیے کام کرتے ہو اس کی بنیاد میں نے رکھی تھی۔ میں ریٹائر ہو چکا ہوں مگر اپنے ملک کی حفاظت سے کبھی ریٹائر نہیں ہوا۔ مجھے خبر مل چکی تھی کہ دانیال دشمنوں کے ہاتھوں بک چکا ہے اور وہ فائلز چرانا چاہتا ہے جو میرے پاس محفوظ تھی۔ زاویار نے ہانیہ کی طرف دیکھا جو ابھی تک صدمے میں تھی، اور پھر باپ سے پوچھا، تو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں ہانیہ کو لے کر یہاں کیوں خوار ہوتا رہا؟ تایا ابو نے ہانیہ کے قریب جا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولے، کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ہانیہ کس مٹی کی بنی ہے، یہ میری بہو بننے کے لائق ہے بھی یا نہیں، کیونکہ ہماری گھر کی عورتیں کمزور نہیں ہوتی، انہیں راز سنبھالنے آنے چاہیے۔ اور آج ہانیہ نے ثابت کر دی ہے کہ یہ صرف ایک نازک لڑکی نہیں بلکہ ایک نڈر محافظ کی بیوی ہے۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے شکوہ بھری نظروں سے تایا ابو کو دیکھا اور بولی، اب سب نے مل کر مجھے بہت ڈرایا، میں سمجھی تھی کہ میں یتیم ہو گئی ہوں۔ تایا ابو نے اسے گلے لگا لیا اور بولے، نہیں بیٹی، جب تک میں زندہ ہوں تم کبھی تنہا نہیں ہوگی۔ تبھی پیچھے سے کچھ سپاہی دانیال کو گھسیٹتے ہوئے باہر لائے جو اب ہوش میں آ چکا تھا، اور تایا ابو کو دیکھ کر اس کا رنگ فک ہو گیا۔ دانیال گڑ گڑاتے ہوئے بولا، تایا ابو، مجھے معاف کر دیں، میں بھٹک گیا تھا، یہ سب زاویار کی غلطی ہے، اس نے مجھے اکسایا تھا۔ تایا ابو کا چہرہ سخت ہو گیا، انہوں نے دانیال کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا
جس کی گونج دور تک سنائی دی اور گرجدار آواز میں بولے، خاموش رہو غدار، تم نے نہ صرف اپنے خون کے ساتھ غداری کی بلکہ اپنے وطن کا سودا کرنے کی کوشش کی۔ تمہاری سزا موت نہیں بلکہ ساری زندگی کی قید ہے تاکہ تم روز مر سکو۔ لے جاؤ اسے میری نظروں سے دور۔ سپاہی دانیال کو گاڑی میں ڈال کر لے گئے، جو چیختا چلاتا رہا مگر اس کی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ زاویار نے گہرا سانس لیا اور ہانیہ کا ہاتھ تھام کر بولا، بابا اب تو یہ کھیل ختم ہو گیا نا، یا ابھی بھی کوئی امتحان باقی ہے؟ تایا ابو نے مسکراتے ہوئے دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھا اور بولے، نہیں بیٹا، اب امتحان ختم، اب سکون کا وقت ہے، چلو گھر چلیں، تمہاری ماں پریشان ہوگی۔ وہ لوگ گاڑیوں میں بیٹھ کر حویلی کی طرف روانہ ہوئے، جہاں اب خوف کے سائے چھٹ چکے تھے اور ایک نئی صبح ان کا انتظار کر رہی تھی۔ حویلی میں ایک بار پھر رونق بحال ہو چکی تھی، مگر اس بار یہ رونق دکھاوے کی نہیں بلکہ سکون اور خوشی کی تھی۔ دانیال کے پکڑے جانے اور تایا ابو کی حقیقت کھلنے کے بعد سارے خطرات ختم ہو چکے تھے۔ ہانیہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور باہر بارش ہو رہی تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے گزشتہ دنوں کی اذیت کو یاد کر رہی تھی، جو اب ایک خواب محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور زاویار ہاتھ میں کافی کے 2 مگ لیے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر اب وہ روایتی سختی نہیں تھی بلکہ ایک دلکش مسکراہٹ تھی۔ زاویار نے ایک مگ ہانیہ کی طرف بڑھایا اور اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، کیا سوچ رہی ہو میری جاسوس بیگم؟ کہیں پھر سے مجھ پر شک تو نہیں کر رہی؟ میں اس کافی میں زہر ملا کر لایا ہوں۔ ہانیہ نے ہنس کر مگ تھام لیا اور بولی، اب میں اتنی بھی بے وقوف نہیں ہوں زاویار، بس سوچ رہی تھی کہ ہم نے کتنی عجیب شروعات کی تھی، نفرت، ڈر، شک، مگر اب سب کتنا پرسکون ہے۔ زاویار نے سنجیدگی سے کہا، ہاں ہانیہ، شروعات مشکل تھی مگر انجام خوبصورت ہے، اور سچ کہوں تو مجھے تمہاری ہمت نے بہت متاثر کیا ہے۔ میں نے سوچا تھا تم ڈر کر بھاگ جاؤ گی مگر تم میرے ساتھ کھڑی رہی۔ ہانیہ نے شرارت سے آنکھیں سکیڑی اور بولی، وہ سب تو ٹھیک ہے مگر ایک بات ابھی تک ادھوری ہے۔ زاویار نے ابرو اچکایا اور پوچھا، کون سی بات؟ ہانیہ نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور بولی، وہ راز، وہ کاغذ کا ٹکڑا جو آپ نے مجھے دکھا کر بلیک میل کیا تھا کہ میں 2 سال سے کوئی راز چھپا رہی ہوں اور آپ تایا ابو کو بتا دیں گے۔ آخر وہ راز تھا کیا؟ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ میرے پاس کون سا ایسا راز تھا جس سے میں خود بے خبر تھی۔ زاویار نے زوردار قہقہ لگایا اور اپنی جیب سے وہی مڑا توڑا کاغذ نکالا، جسے دیکھ کر ہانیہ کا دل پھر سے دھڑکنے لگا۔ زاویار نے وہ کاغذ ہانیہ کی ہتھیلی پر رکھا اور بولا، یہ لو، خود ہی پڑھ لو، یہ ہے تمہارا وہ خطرناک راز جس نے تمہیں میری قید میں رکھا۔ ہانیہ نے جلدی سے کاغذ کھولا تو اس پر ٹیڑھی میڑھی لکھائی میں کچھ لکھا تھا۔ ہانیہ نے غور سے پڑھا تو اس کے گال شرم سے سرخ ہو گئے اور پھر وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ اس کاغذ پہ لکھا تھا، میں ہانیہ اقرار کرتی ہوں کہ تایا ابو کی پسندیدہ گھڑی میں نے توڑی تھی اور ڈر کے مارے بلی پر الزام لگا دیا تھا، اور اگر زاویار نے کسی کو بتایا تو میں اس کی بھی شکایت لگا دوں گی۔ یہ ہانیہ کی 10 سال پرانی تحریر تھی جب وہ بچی تھی۔ ہانیہ نے ہنستے ہوئے زاویار کو مارا اور بولی، آپ بہت برے ہیں زاویار، یہ بچپن کی ایک چھوٹی سی بات تھی اور آپ نے اسے اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا۔ میں سمجھی تھی پتہ نہیں کون سا گناہ کر دیا ہے۔ میں نے زاویار بھی ہنس پڑا اور بولا، کیا کرتا بیگم، تم مان ہی نہیں رہی تھی تو مجھے پرانے ہتھیار استعمال کرنے پڑے، مگر دیکھو اس چھوٹے سے کاغذ میں ہمیں ہمیشہ کے لیے جوڑ دیا۔ ہانیہ نے وہ کاغذ دوبارہ پڑھا اور اسے اپنی مٹھی میں بند کر کے دل سے لگا لیا۔ زاویار نے آگے بڑھ کر ہانیہ کا ہاتھ تھاما اور محبت بھرے لہجے میں کہا، اب کوئی راز نہیں ہانیہ، اب جو بھی ہوگا ہمارے درمیان ہوگا، زندگی کے ہر سکھ اور دکھ میں ہم ساتھ ہوں گے۔ ہانیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب صرف محبت تھی اور دھیمی آواز میں بولی، وعدہ؟ زاویار نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور بولا، وعدہ۔ اسی لمحے باہر بجلی چمکی اور کمرے میں روشنی بھر گئی، جیسے قدرت بھی ان کے اس وعدے پر گواہ ہو۔ کہانی جو خوف سے شروع ہوئی تھی اب محبت اور اعتماد کے مضبوط رشتے پر تمام ہو چکی تھی۔ ہانیہ نے سر زاویار کے کندھے پر رکھ دیا اور دونوں خاموشی سے بارش کی آواز سننے لگے، کیونکہ اب الفاظ کی ضرورت نہیں تھی، ان کے دلوں کی دھڑکنیں ایک ہو چکی تھیں۔